یہ درمیانی کلمہ ہے، اس سے پہلے 3 ہیں، اس کے بعد 3 ہیں، لیکن یہ درمیانی ہے۔ متی کی انجیل اور مرکز کی انجیل میں اس کا ذکر ہے۔ اس سے پیشتر کہ میں خدا کے کلام کو باقاعدگی کے ساتھ بیان کروں، میں ایک چھوٹی سی کہانی، ایک واقعہ کسی علاقے میں ہوا۔ 2 بھائی تھے اور ان کے کوئی اور عزیز و قارب ماں باپ نہیں تھے۔ چھوٹا بھائی شریر تھا اور بڑا بھائی شریف تھا۔ بڑا بھائی چھوٹے کو بہت مرتبہ یہ کہتا تھا کہ تم یہ شرارتیں نہ کرو، چوریاں نہ کرو۔ بھائی باز نہیں آتا تھا، آہستہ آہستہ وہ ڈاکو بن گیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس سے آگے بڑھا۔ ایک دن رات کو بڑی زور سے باہر کا دروازہ کھٹکا اور دروازے کا بہت شور تھا۔ بڑا بھائی سوتے میں اٹھ کر باہر گیا۔ اس نے باہر ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس کا چھوٹا بھائی خونی کپڑے پہنے، اس کے لباس پر خون کے نشان ہیں اور ہاتھ میں چھرا ہے۔ اس نے جلدی سے اس کو اندر بلا لیا۔ اس نے سارا واقعہ بتایا کہ مجھ سے قتل ہو گیا ہے۔ تو بڑے بھائی نے یہ کہا کہ تو جلدی سے اپنے کپڑے اتار اور اپنے کپڑے مجھے دے دے، میرے کپڑے تو پہن لے۔ شاید یہ آپ نے سنی ہو بات۔ اور پولیس آئی اور اس نے اس شخص کو پکڑ لیا جس نے یہ لباس پہنا تھا۔ عدالت میں کیس چلا اور اس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ اس کو پھانسی دیا جائے۔ انہوں نے کہا آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں میں چھوٹے بھائی سے کچھ بات کروں علیحدگی میں۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بتایا میرے بعد اب کوئی بھائی نہیں جو تجھے چھڑائے۔ میں نے تیرا داغدار لباس پہن کر میں یہاں تک پہنچا اور اب میں مرنے کو ہوں، تو یہ یاد رکھنا یہ برے کام چھوڑ دے، تجھے اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وہ خونی تھا، بڑا بھائی خونی نہیں تھا۔ وہ گنہگار تھا، بڑا بھائی گنہگار نہیں تھا، اور اس نے اس کے سارے الزام اپنے اوپر لے لیے ہوئے تھے، اور یوں وہ پھانسی چڑھ گیا اور پھر چھوٹا بھائی سیدھی راہ پر چلنے لگا۔ یسوع مسیح نے اپنی جان گناہگاروں کے واسطے دی۔ یہ ورڈ آف اٹونمنٹ ہے، کفارے کا کلمہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ چھٹکارے کا کلمہ بھی ہے، تو یسوع مسیح نے یہ لفظ کہے عبرانی اور ارامی میں۔ مرکز کی انجیل میں یہ بڑی صفائی کے ساتھ 15واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں الوہی الوہی لما شبقتنی۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے آپ کو ایک ایسا خادم دیا ہے جو آپ کو علم الہی، علمی باتیں، کلام کی گہری باتیں، تاریخی باتیں وہ بتاتے ہیں۔ ان الفاظ کی بھی تاریخ ہے، اور وہ تاریخ اگر آپ زبور 22 نکال لیں میرے ساتھ تو وہ تاریخ ہمارے پاس ہمیں مل جائے گی۔ یہاں زبور 22 کی پہلی آیت، یاد رہے عبرانی میں زبور 22 کی پہلی آیت اس کا سرنامہ بھی ہے، سرخی بھی ہے، اور یہاں لکھا ہے میر مغنی کے لیے ایلت حشر کے سر پر داؤد کا مزمور۔ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ عبرانی زبان میں یہ پہلی آیت کا حصہ ہے۔
میر مغنی کے لیے ایلت حشر کا سر، اور یہ ایلت حشر کا سر کفارے کی طرف اشارہ کرتا ہے، کلمے کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ الفاظ جو یسوع مسیح نے درمیانی وقت میں کہے، اور جب تاریکی ہو گئی، ہم جانتے ہیں یسوع مسیح 6 گھنٹے تک صلیب پر رہے، لیکن آج آپ کو بڑے دھیان سے یہ باتیں سننی ہیں۔ یہ ہوا کیا تھا؟ ایلت حشر کے سر کا مطلب ہے ڈو آف دا ڈان، یعنی صبح کے ہرن کی پکار۔ اب اس کے پیچھے تاریخ یہ ہے، ایک کہانی یہ ہے کہ جنگل میں آپ جانتے ہیں کہ شکاری جاتے تھے، اور آج بھی جاتے ہیں اور شکار کرتے ہیں، لیکن یہ ہرن کا شکار کر رہے تھے، اور ایک ہرن بڑا صحت مند تھا، وہ اس کے پیچھے ہوئے اور وہ ہرن ان سے چھپ کر غار میں چلا گیا، اور وہ ساری رات ہرن غار میں رہا، لیکن شکاریوں نے باہر سے اس کو گھیر لیا، اور صبح جب وہ ہرن نکلا اور اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کو انہوں نے موقع دیا، مزید وہ آگے آیا، اور اس کے بعد شکاریوں نے پے در پے تیر اس پر برسا دیے۔ یہ صرف ایک اشارہ ہے، اصطلاح ہے یسوع مسیح کی طرف۔ ہرن کی گردن میں شرط لگا کر شکاری تیر مارتے تھے، اور جب گردن میں تیر کھب جائے تو جو اس کے گلے سے آواز نکلتی تھی اس کو غزل کہتے ہیں۔ یہ غزل گانے اور جاننے والے اس بات کو جانتے ہیں، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ جسمانی دکھ اور کفارے کا کلمہ ہے، مشکل ترین کلمہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مسیح نے پورے طور پر گناہگار انسان کی جگہ لی اور خدا سے جدائی برداشت کی۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں جب بائبل کے تعلق سے الٹے سوال ذہن میں آئیں تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، وہ سیکھنے کے لیے نہیں، وہ تنگ کرنے کے لیے خاتمے یا اپنی روح کو تنگ کرنے کے لیے۔ آپ غور سے سن رہے ہیں؟ ہاں جی، جب میں کہوں گا پھر آپ نے ہاتھ بھی دکھانا ہے۔ یسوع مسیح نے یہاں اگر متی کی انجیل جو ہم نے حوالہ پڑھا اس میں اور مرکز کی انجیل میں یسوع مسیح نے بڑے زور سے چلا کر کہا، یہ دکھ کی انتہا تھی۔ یہ وہ بھائی ہے جس نے کسی کا قتل، کسی کی چوری، ڈاکہ زنی، بدکاری، بد کرداری اپنے سر پر لے لی۔ یسوع مسیح دشمنوں میں گر گیا، اور ہم جب کوئی بھی فلم دیکھتے ہیں، آج کل تو بڑی اچھی ایک مووی میل گبسن نے کچھ سال ہوئے اس کو بنایا، اور اس نے حقیقت کے بالکل قریب اس کو پیش کیا ہے کہ اس شخص کی جس نے یسوع کا کردار ادا کیا، اس کے اوپر چمڑا لگا کر اس پر نشان لگائے گئے، اسی پر ہلکے ہلکے کوڑے مارے گئے، لیکن بات یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ کوڑا تھا کیا۔ پہلی بات ہے، تاریخی طور پر رومی بڑے ظالم تھے، اور رومی جب بھی کسی کو صلیب دیتے تھے یا مجرم کو وہ مارتے تھے تو ٹھٹھا بازی کرتے تھے اور ہنستے تھے اونچی اونچی آواز میں۔ اور اگر آج بھی آپ تھانے چلے جائیں تو مارنے کے لیے ایک پولیس والا بڑا تگڑا ہوتا ہے، جس کا قد کم از کم 6 فٹ کا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میرے حساب میں نے دیکھے ہیں اتنے موٹے ہاتھ، میرے 2 ہاتھوں سے بھی زیادہ ہاتھ بڑے ہوتے ہیں۔ اب ایک ایسا شخص جس کا ایک ہاتھ اتنا موٹا ہے اور اتنا بڑا مکہ تو اس کا بنتا ہوگا۔ سو یسوع کو جب انہوں نے پکڑا گتسمنی سے، تو وہاں سے لے کر عدالت تک لانے تک اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا، اس کے ساتھ بدتمیزیاں کی، اس کو گالیاں بھی دیں، اس کو جہاں تک ہو سکا مارا بھی کسی حد تک،
लेकिन बाकायदा मार उसको बाद में पड़ी। लेकिन वो बाकायदा मार जो है उस पर जरा गौर करें। यीशु मसीह को बांधा गया एक पोल के साथ, और इस तरह बांध के उसकी पीठ पर कोड़े बरसाए गए। लेकिन आप उन कोड़ों के बारे में जरा गौर करें। तकरीबन 9 या 12 शाखा कोड़ा कहते हैं वो था। और जैसे हमारी बहनें चुटियां बनाती हैं, चमड़े की जो लरें थीं उनको आपस में ऐसे करके बीच में नुकीली हड्डी और नुकीले लोहे के टुकड़े थे। जब पहला कोड़ा मारा तो वो सारे का सारा हिल गया, क्योंकि कोड़ा सिर्फ इतना नहीं था, वो लंबा था। और यकीनन मेरे अंदाजे के मुताबिक और डॉक्टर नबील के मुताबिक कोड़ा यहां तक आया। और जब कोड़ा लगता था तो ये हड्डी के और लोहे के टुकड़े जिस्म में खुब जाते थे। और फिर वो पूछते, अब एक बड़ा ताकतवर पुलिस वाला ये मारता था, कमजोर नहीं, और फिर वो जोर से खींचता था और वो फिर एक दफा हिल जाता था। इस कोड़े के किनारे पर गोलियां थीं। आप ये समझे जैसे साइकिल या बेरिंग की गोलियां होती हैं, वो गोलियां लोहे की भी थीं और उसमें बारीक हड्डी के टुकड़े भी होते थे और उनको गोल बनाया जाता था। और वो जब आके लगता था तो यहां तक आके लगता था। बाज लोगों की अंतड़ियां भी बाहर निकल आती थी। ये तारीख ने बताया है। और ये लोहे और हड्डी के टुकड़े जो थे, ये जब बार बार लगते थे तो कोई ताकतवर भी इंसान हो, पहलवान की भी पीठ जो है वो इतनी मोटी नहीं होती कि इतना बड़ा बड़ा उस पर गोश्त हो। ये मामूली नहीं है। आज मुझे दुख है, मैं कई सालों से इस बात को देख रहा हूं कि हमारी कलीसिया में, मैं सारी कलीसिया की बात कर रहा हूं, खासतौर पर पाकिस्तानी कलीसिया, और बाहर भी मैं देख आया हूं, ऐसे मौकों पर काले कपड़े पहन के आ जाते हैं लोग। रोटी पूरी नहीं होती ते गुड फ्राइडे लिए काला जोड़ा जरूर पाना। ते बीबियां खास तौर पर तंग करदियां ने बंदियां नूं कि मैं काला जोड़ा लेना। मैं खुल के गल करांगा, साडा मरहम है, वो खुदा दा खौफ करो। तो यीशु को कोड़े मारे और यीशु की पीठ पे से चिथड़े बाहर निकलना शुरू हो गए और खून बेनता ऐसे फुहारे निकलना शुरू हो गए। और एक बात याद रखें, मेडिकली डॉक्टर नबील और दीगर उलमा ये कहते हैं कि यीशु की ये जगह जो है कमर यीशु की खुल गई थी, ढीली पड़ गई थी। मैं आपको बाइबल में से आयत बताने लगा। ज़बूर 22 आपने निकाला होगा, उसकी 14 आयत मैं पढ़ देता हूं। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गईं। सब हड्डियां। हमारे जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? हाँ, एक अंदाजे के मुताबिक 206 या थोड़ी सी और ज्यादा डाल सकते हैं। तो ये ध्यान दें, जब यीशु को थप्पड़ मारते थे, यीशु कोई पहलवान नहीं था, कमजोर आदमी था, उसका मुंह ऐसे हिल जाता था। और जब मुक्के मारते थे तो ये जबड़ा उसका हिल जाता था। ये जगह भी उसकी ढीली पड़ गई थी। और जरूरी तो नहीं मुक्का यही मारते थे, बाज मुक्का ऐसा नाक पे भी लग रहा है, नाक से भी खून आ रहा है, कानों पे मारा, कान से भी खून बहने लगा। आप ये सोचें, फिर कांटों का ताज जो पहनाया गया यीशु को, वो तकरीबन उनमें कुछ कांटे ऐसे थे। मैं सरहद में एबटाबाद में मैंने खिदमत की है 5 साल। मैंने एक दफा वो मैं ढूंढ रहा था जंगल में, मुझे इतनी बड़ी एक झाड़ी की एक टहनी मिली जिसमें इतना लंबा कांटा था।
اور پہاڑی علاقے میں اتنے بڑے بڑے کانٹے بھی ہوتے ہیں 3 انچ سے 5-6 تک، اور انہوں نے ایک چمڑے کے پٹکے پر اس کو لگا کر اس کو تاج بنایا، کیونکہ بادشاہ کا مذاق جو اڑا رہے تھے، اور ارغوانی خلت بنایا کسی کا لے کے، اس کا اپنا لباس اتار دیا تھا، اور کانٹوں کا تاج انہوں نے زور سے پہنایا، اور جب زور سے پہنایا کانٹے یہاں تک آ گئے، اور نہ صرف خون بہنے لگا، منہ بھی سوج گیا۔ انگلش میں ہے all of my bones are out of joint۔ مجھے بھی یہاں سمجھ آئی کہ یسوع کی یہ جگہیں، کندھے، یہ گردن، یہ جوڑ، آپ اپنے گھر جا کے معائنہ کرنا، یہ جوڑ، اور جب وہ گھٹنوں پر گرتا تھا صلیب لے کر، تو گھٹنے بھی، آپ سوچتے ہیں اس کی ٹانگ پر، اس کی جسم پر ٹھڈے بھی مارتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، مکے مارتے تھے، اور مکے دماغ پہ بھی مارتے تھے، اور ایک اور بڑی بات کہ سرکنڈا لے کر اس کے سر پر وہ مار رہے تھے۔ یہ سرکنڈا بودی ہے، پیپرس جس کو کہتے ہیں، اور پیپرس جو ہوتا ہے نا، وہ آگے سے اوپر سے پتلا ہوتا ہے، نیچے سے ذرا موٹا ہوتا ہے۔ یہ وہ تھا جسے کاٹ کر اس کو بنا کر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر اس کو کاغذ بناتے تھے اور اس کے اوپر لکھتے تھے، اس کو ترتیب دی جاتی تھی، یہ آپ کو پتا ہوگا۔ تو اس کا پتلا حصہ جو تھا نا، اوپر والا، جو ایسے ایسے کرنے سے جلدی اپنے آپ جاتا ہے، اس کو مارتے تھے سر پر۔ میں پیشن آف کرائسٹ کی دیکھ کر میں نہیں دکھا سکا، آپ دیکھیں یسوع کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، وہ صلیب اٹھا ہی نہیں پا رہا تھا، کیونکہ اس کے تو جوڑ ہی کھل گئے تھے۔ اس لیے بیگار میں ایک کرینے کا شخص جو ہے رہنے والا افریقہ کا، اس کو انہوں نے لے لیا، بیگار میں، بغیر پیسے کے، وہ اس کی خاطر صلیب اٹھائے۔ صلیب جب بناتے تھے ترخان یا کاریگر، تو یسوع بھی لکڑی کا کاریگر تھا، اور یسوع کے بارے میں دا مائنڈ آف جیزس میں بتاتے ہیں کہ وہاں کے اس زمانے کے جو ترخان تھے، ترخان نہیں، کارپینٹر، لکڑی کا خوبصورت کام کرنے والے جو فرنیچر بناتے تھے، سن رہے ہیں آپ؟ ہاتھ ہلا دیں، شاباش، دھیان میری طرف رہے، باہر نہ جائے۔ تو وہ اپنی پسند کی لکڑی جا کر جنگل میں کاٹتے، پھر اس کے ٹکڑے کرتے، اور بڑے بڑے ٹکڑے اٹھا کر تو اپنی دکان پر لے کے آتے۔ یسوع ان میں سے ایک تھا، یسوع اتنا مضبوط تھا، اور وہ بچپن سے اپنے باپ کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ تو یسوع کو پاس بھی صلیب بنانے کے لیے آرڈر آتے تھے، یسوع جب صلیب بناتا تھا اندر سے ہل جاتا، اور جب صلیب تیار کرتے تھے اس کے اوپر رندہ نہیں لگاتے تھے، یہ بالکل پلین جگہ ہے، یہ لکڑی پلین ہے، کھردری ہوتی تھی۔ اور یسوع کا چہرہ کیسے تھا؟ یسوع کا سر لہو لعان تھا۔ مجھے کچھ سال پہلے یسوع مسیح نے اپنا سر دکھایا، یسوع مسیح نے مجھے اپنی پیٹھ بھی دکھائی، جو ساری لہو لعان اور اس کے چتھڑے نکلے ہوئے تھے، اور اندر سے پیٹھ میں سے پیچھے سے ہڈیاں نظر آنی شروع ہو گئی، اور یسوع کے کوڑے مارے۔ یہ تکلیف دہ عمل تھا، اور یہ علم الہی کی بات ہے، یعنی خدا کا علم جو ہے وہ یہ ہے، مسیح اور باپ کی رفاقت ختم نہیں ہوئی۔ یونا کی انجیل 8 باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہے، جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہاں لوگ سوال کر دیتے ہیں، خام خائی انہیں تھے جی انہوں چھڑ دیتا، تو میں پھر پوچھنا وہاں کہ وہ تیری وجہ نہ چھڑیا، کیونکہ خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اس نے چند لمحوں کے لیے اپنا منہ موڑ لیا،
اور یہ تاریکی جو چھا گئی تھی، یہ ابلیس نے اپنے سارے موکل جو جن ہیں سارے اس جگہ اکٹھے کر لیے تھے، دنیا کے سارے جن. کچھ گناہوں کی تاریکی، کچھ خدا نے منہ چھپا لیا، یہ سب کچھ چلا اٹھا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ میرے عزیزو تکلیف دہ عمل ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اور آخری کلمے میں جو دیکھ رہے تھے ان کا بھی دماغ کام نہیں کر رہا تھا. پہلے بھی اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، اور آخر میں کہا میں باپ اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. باپ کے ساتھ تو تعلق کبھی بھی نہیں اس کا نہیں گیا. جن لوگوں کے سوال ہے نا کہ اس نے چھوڑ دیا، یہ ذرا یہ بھی پڑھ لیں. لوگ بائبل پوری نہیں پڑھتے، ساری نہیں پڑھتے. ایک بندہ سی وہ بائبل پڑھتا سی، دھیان نہ میرے الوے کو بائبل پڑھ کے رکھدا سی، اکھاں بند کردا سی، جتھے اودی انگلی آ جائے اوتھے کھول لیندا سی، تے جیڑی جدھر اس کی نظر پڑے وہاں سے وہ پڑھنا شروع کر دیتا. اور اس نے ایک دن پڑھا، وہ گیا اور اس نے اپنے آپ کو جا کر پھانسی دے لیا. اس نے بائبل بند کر دی. اس نے کہا بائبل تو پھانسی کے بارے میں کہہ رہی ہے، اس کے مطلب کی بات نہیں تھی. دوبارہ پھر اس نے آنکھیں بند کی، پھر کھولی بائبل، تو جہاں اس کی نظر پڑی وہاں لکھا تھا جا تو بھی ایسا ہی کر. انہیں یہ سمجھا کہ بائبل پھائے لگن نو کہندی. یہ تو ہماری حالت ہے، بائبل نہیں پڑھتے، دھیان سے سنتے بھی نہیں. آج بھی مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ ہوں گے، کچھ لوگ جو ضرور سوال کریں گے غلط، اور وہ پادریوں کو آزمانے کے لیے کرتے ہیں. مجھے جب لوگ سوال کرتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں یہ سوال پہلے کتنی دفعہ آپ نے کیا کسی سے؟ میرے عزیزو یہ آسان کام نہیں تھا. آخر میں کچھ باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں. زبور 22 میں لکھا ہے بسن کے زور آور سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے، وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح. آپ نے اب تو ٹیلی ویژن اور ایل ای ڈی اور سب کچھ انٹرنیٹ بھی ہے. آپ جنگل میں کبھی دیکھیں کہ شیر جو ہے اپنے شکار پر جب پڑتا ہے تو وہ کس طرح، اس کو انگلش میں کہتے ہیں رورنگ، چیختا ہے، دھاڑتا ہے، اور وہ پھر اس کو چیر دیتا ہے. یسوع کی یہ حالت تھی. آپ یہ سوچیں پولیس والوں کے ہاتھ کوئی آدمی لگ جائے پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے. تو یسوع کی یہ حالت تھی. اور اس کے جسم پر زخم، کالے نیلے داغ، لاشیں، خراشیں، اور پھر لکھا ہے کتوں نے مجھے گھیر لیا. یسوع مسیح نے یہ کفارہ دیا. اور گتسمنی کا مطلب ہے میں کے کولو، اور لکھا ہے وہ ہماری خاطر کچلا گیا. اور جب وہ سلیب دیتے تھے، جس جگہ سلیب دینی ہو، یہ یسوع کی قدرت ہے اور خدا کی قدرت ہے کہ یسوع سلیب تک پہنچ گیا. میں نے آپ کو بتایا بہت سے لوگ پہلے ہی مر جاتے تھے، اور جب وہ سلیب تک پہنچا تو انہوں نے اس کو دھکا دیا سلیب پر، اور جب وہ گرا تو وہ زخم جو گھنٹے ڈیڑھ میں تھوڑے سے ختم ہو رہے تھے، سوکھ رہے تھے، وہ دوبارہ ہرے بھرے ہونا شروع ہو گئے. اور پھر لکڑی کی چبن بھی یسوع کی پیٹھ کو تنگ کرتی تھی، لیکن وہ میری اور آپ کی خاطر خاموش نہ. اب یہ کفارے کا کلمہ ہے. کفر کا مطلب ہے ڈھانکنا. کلسیوں 2:13 اور 14 آیت میں یہ حکموں کی دستاویز ہے. اور وہ دستاویز کہتی ہے، غور سے سنیں، جب کسی نے قرضہ دینا ہوتا تھا، وہ قرض خواہ ہوتا تھا، تو اس کا قرضہ لکھ دیا جاتا تھا چمڑے کے ایک ٹکڑے پر. اور اگر وہ قرضہ ادا نہ کرے تو باہر دروازے پر کیلوں سے وہ جڑ دیا جاتا تھا، کیونکہ لکڑی کے دروازے تھے.
اور جب تک وہ قرض نہ ادا کرے وہ دستاویز وہاں رہتی تھی. یہ گناہوں کی دستاویز ہے، ہماری لسٹ ہے. کبھی سوچیں جب آپ نے لڑکپن بچپن سے برائی کرنی شروع کی ہے، لوگوں کو مارنا شروع کیا ہے، ناجائز گالیاں، بدتمیزی، بد تہذیبی، بد کرداری اور بدی کرنی شروع کی، گناہ در گناہ در گناہ بدی، اور بدی در بدی بدی بد کرداری، اور بد کرداری مٹتی نہیں جب تک اس کا فدیہ نہ دیا جائے. آج بہت سے لوگ گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں اور وہ باز نہیں آتے. ہر رات وہ سب کچھ کر کے پھر معافی مانگ لیتے ہیں اور اگلے دن پھر وہی کرتے ہیں. ایسے معافی نہیں ہوتی. اس کے لیے یہ ہے توبہ کی، پھر توبہ کی، ہر بار توبہ توڑ دی، میری توبہ پر بھی توبہ 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 کر اٹھی. ہم نے توبہ کو تماشا بنایا. اپنے شوہر کی، اپنی بیوی کی عزت کریں. اگر آپ شادی کے قابل نہیں تھے اور لڑائی جھگڑا کرنا چاہتے تھے بعد میں، تو پھر شادی کرنی نہیں تھی. بزرگوں کی عزت کریں، بچوں کو پیار کریں. مائیں بچوں کو گالی دے کے نہ بلائیں، باپ بھی. باہر غصہ ہے تو باہر نکال کے آئیں، دروازے سے باہر نکال کے آئیں غصہ، گھر میں آ کر غصہ نہ دکھائیں. تو یہ سوچیں، یسوع کے بارے میں لکھا ہے لائف لیس باڈی واز ہینڈ آن دا کراس. اس کے جسم میں جان نہیں تھی، ہڈیاں جوڑ کھل چکے تھے. اس لیے زبور 22 میں لکھا ہے میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں. اور زبور 53 میں جو دوسری آیت ہے اس میں لکھا ہے اس کی کوئی شکل و صورت نہ تھی، اس کی شکل بگڑ گئی تھی. آپ سوچتے ہیں اس کے دانت بھی ہل گئے تھے، جبڑے کے علاوہ اس کے دانت بھی ہل گئے تھے، اور بالکل خوبصورتی جاتی رہی، جلال جاتا رہا، خوبرو تھا. اس زمانے میں بلکہ آج تک ایسا خوبصورت انسان ہی کوئی نہیں تھا. اس نے میری اور آپ کی خاطر اپنی خوبصورتی بھی داؤ پر لگا دی اور اس نے ہمیں بچا لیا. سچی توبہ کریں، جب بھی کریں ٹھیک کریں، اور یہ مت سوچیں کہ میں کل کروں گا. ایک خاتون امریکہ کے کسی چرچ میں تھی، اس نے اسی طرح کا پیغام سنا ہوگا توبہ کے بارے میں. وہ ڈائری میں لکھتی تھی، اس نے اپنی ڈائری میں لکھا میں آج نہیں کل توبہ کروں گی. وہ سڑک کراس کر رہی تھی، تیز رفتار کار نے اس کو کچل دیا، مر گئی. توبہ کا موقع ہی نہیں ملا. اور یہ یاد رکھ لیں روح کو توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا. جب ہم مر جاتے ہیں تو میرے حساب کتاب میں جو کتاب ہے اس کے نیچے لائن لگا کر جمع کر دیا جاتا ہے سارا، بعد میں کوئی معافی نہیں ہے. اور جو روح یسوع کے پیچھے نہیں چل رہی، جو جسم اور روح دونوں اور سوچ آج اس دنیا میں یسوع کے پیچھے نہیں چل رہے، وہ یہ ان کی بھول ہے کہ وہ مرنے کے بعد فوراً سیدھے اوپر جائیں گے. وہ سیدھے اوپر نہیں، سیدھے نیچے بھی جا سکتے. خدا نے آپ کا فیصلہ کر دیا ہوگا اس وقت. اس لیے سچی توبہ کریں اور اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دیں. خداوند اس پیغام کے وسیلے ہم سب کو برکت دے اور فضل دے کہ ہم اس کی بخشش کو حاصل کر کے صحیح طرح زندگی میں چلیں.